Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. قابل احترام محترم ناظرین، نوجوان ساتھیوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میری پردہ نشین ماں اور بہن، محترم حضرات، سماج کے اندر برائیاں، بگاڑ، یہ ایک ایسا وسیع اور ایک ایسا موضوع ہے کہ ایک ایک کر کے ہم اپنے سماج کی برائیوں کو گنانا شروع کریں تو ایک خطبہ اور ایک درس اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے. اور اس بات کو خود ہم اور آپ محسوس بھی کر رہے ہیں کہ آج ہمارے اور آپ کے اندر یا سماج و معاشرے کے اندر کیا بگاڑ ہیں، پھر اس بگاڑ کا نتیجہ کیا ہے، یہ سب ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، ایک چھوٹی سی بات ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک اہم بات ہے کہ جب یہ عنوان عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ سماج میں اصلاح کیسے کیا جائے، بگاڑ کے اسباب کیا ہیں، پھر اس کو سدھارا کیسے جائے اور لوگوں کی اصلاح کیسے کی جائے، تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں فلاں کی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ خود اپنے آپ سے اصلاح کی شروعات نہیں کرتا. مثال کے طور پر اگر کسی عالم دین نے یہ خطبہ دیا، یہ نصیحت کی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر کرے، بھلائی کا ارادہ رکھے، اس کے ساتھ ظلم نہ کرے، اس کو گالی نہ دے، اس کی غیبت نہ کرے، اس کے بارے میں برا نہ سوچے، تو ہر آدمی یہ سوچتا ہوگا کہ ہاں بھائی فلاں آدمی نے تو میری غیبت کی تھی، اس نے تو میرے اوپر یہ ظلم کیا تھا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کتنوں کے اوپر ظلم کیا ہے.
اور اس ظلم کا ہی نتیجہ ہے آج ہم اور آپ پریشان ہیں. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے اپنا کیا اسٹیٹس بنا کے رکھا ہے یہ سب ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بھی ہم بخوبی جانتے ہیں. آج ہم شکایتیں بھی کرتے ہیں ہمارے اوپر فلاں حکمراں مسلط ہوا، فلاں ظالم آ گیا. میرے بھائی ظالم آیا نہیں ہے. جب ہمارے اعمال برے ہوں گے، ہمارے کرتوت برے ہوں گے تو اللہ اس کو ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے. ابھی ہماری اتر پردیش کے اندر الیکشن چل رہا ہے. آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ حالات سازگار کرے اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں باغ ڈور جائے جو قوم کے خیر خواہ ہیں، لوگوں کے ہمدرد ہیں، جن کے دلوں میں لوگوں کے ہمدردی ہے، لوگوں کے ساتھ انسانیت سے پیش آنے کا جذبہ ہے. میرے بھائی یہ دعا آپ ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ حالات بہتر بنائے. آمین. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا نقشہ کھینچتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. میرے بھائیو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں، دوسروں کو اللہ کی طرف بلائیں، دوسروں کو مسجد تک لے کر کے آئیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگ تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، سب سے پہلے خود کی اصلاح. دوسروں کی تو اصلاح ہو جائے گی، پہلے خود اور آپ سدھرنے کی کوشش کریں. آدمی خود سدھر گیا اس کا گھر سدھر جائے گا، اس کی بیوی سدھر جائے گی، اس کے بچے سدھر جائیں گے، سب کے اندر دینداری پیدا ہوگی، اخلاق پیدا ہوگا، ایک بہترین معاشرہ، ایک سکون و امن و امان والا سماج ہمارے اور آپ کے سامنے ہوگا. مصیبتیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ آئیے سوال کا بھی جواب ہم پوچھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے سمندر میں اور خشکی میں فساد ظاہر ہو چکا ہے. اے لوگوں تمہارے بدعمالیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آج اگر تمہارے نگاہوں کے سامنے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف نظر آتی ہے تو یہ تمہارے اپنے بدعمالی اور گناہ کا نتیجہ ہے. اللہ تو بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کرنے والا ہے. اور ایک جگہ اللہ اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے اے میرے بندو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، تمہارے اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہے. حجاج بن یوسف کتنا ظالم بادشاہ، کتنا بڑا ظالم تھا، کتنے لوگوں کو قتل کروایا. اس دور کے لوگ آئے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس، کہا کہ جو ہے آپ تو امام وقت ہیں، آپ کے پاس اللہ نے اتنا کچھ علم دیا ہے، آخر اس ظالم سے نجات کا کوئی راستہ آپ بتا دیں. کیا راستہ ہے؟ جیسے آج ہم اور آپ سوال کرتے ہیں. میرے بھائیوں جو جواب انہوں نے دیا تھا، آج وہ جواب سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہی جواب ہم سب کے سوال کا جواب ہے. آج جو ہمارا سوال ہے وہی جواب آج دیا جائے گا. انہوں نے کیا کہا؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. اے لوگوں اگر یہ حجاج جیسا ظالم تمہارے اوپر آیا ہے تو یہ تمہارے ہی اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے. میرے بھائیو سماج کے اندر، معاشرے میں بہت سارے بگاڑ ہیں، بہت ساری برائیاں، لیکن کن کن برائیوں کا ذکر کیا جائے؟ کیا کیا برائیاں ہیں جو بیان کی جائیں؟ سماج کے اندر پنپنے والی جہاں بہت ساری برائیاں ہیں، اس میں سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم جو ہے، سب سے بڑی غلطی جو ہے، وہ میرے بھائی شرک ہے. سماج کے اندر یہ دنیا کی اور اس روئے زمین پر ہونے والے تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے یہ. اور جس سماج کے اندر شرک پایا جائے، جس سماج کے اندر توحید نہ رہے، جس سماج میں مشرک ہوں، جس سماج میں اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہوں، جس سماج میں کالے نیلے پیلے دھاگوں پر ایمان رکھنے والے لوگ موجود ہوں، میرے بھائی اس سماج میں کبھی سکون نہیں آتا. اس سماج
کبھی اطمینان اور چین نصیب نہیں ہوتا ہے. اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے ایمان کو امن کے ساتھ جوڑ دیا ہے. امن بھی نہیں ملے گا جہاں ہمارا ایمان ہوگا. جس مسلمان کا ایمان مضبوط نہیں, ایمان میں تھوڑی کمزوری ہے, وہ اپنے گھر کے چھت پر کبھی پرندے کی آواز سنتا ہے اس سے بھی ڈر جاتا ہے. راستہ چل رہا ہے, کسی جانور نے راستہ کاٹ دیا, واپس آ جاتا ہے. یہ ایک مسلمان کا ایمان نہیں ہو سکتا, یہ ایک مومن کا ایمان نہیں ہو سکتا. میرے بھائی آپ قرآن پڑھو, اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اے لوگوں سن لو, آج تم امن کا سوال کرتے ہو, آج تم چین چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو. اللہ وعدہ فرما رہا ہے, اے میرے بندو جو لوگ ایمان لائے ہو, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا, یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا. اولئک لہم الامن وہم مہتدون, یہی لوگ امن والے ہیں, یہی لوگ سکون و اطمینان والے ہیں, اور انہی لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے. میرے بھائیو اللہ وعدہ فرما رہا ہے, میرے جو بندے ایمان لائے اور ایمان پر ڈٹے رہے, ایمان پر قائم رہے, اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی, شرک کو خلط ملط نہیں کیا, اللہ وعدہ فرما رہا ہے میرے انہی بندوں کو سکون ملے گا, انہی کو اطمینان ملے گا. اور آپ یاد رکھیں, شرک کو چھوڑ کر کے کسی بھی گناہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اسے معاف نہیں کرنے والا. شرک کو چھوڑ کر کے کسی بھی گناہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اسے معاف نہیں کرتا, لیکن شرک کے بارے میں رب نے کہا کہ اے لوگو اگر تم شرک کر کے آؤ گے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگر تم شرک کر کے آؤ گے تمہارے گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا, تمہیں بخشا نہیں جائے گا. اللہ کی مغفرت سے محروم, اللہ کی رحمت سے محروم, اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے برکت سے محروم. یہاں تک کہ دنیا کی زندگی بھی یوں ہی گھٹن میں, تکلیف میں, مصیبتوں میں گزرے گی, اور آخرت والی زندگی بھی مصیبتوں والی ہے. شرک بہت بڑا ہے, اور یہی وہ شرک ہے جس کی خطرناکی کے بارے میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. آج ہم اور آپ نے سمجھایا کبھی اپنے بچوں کو, کبھی توحید بتایا, کبھی ان کو شرک کی خطرناکی بتائی؟ ہاں اللہ ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے بھائی اپنے بچوں کو توحید سکھاتے ہوں گے, شاید شرک نہ بتاتے ہوں, لیکن شرک بھی بتانا ہے. شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, اچھائی بھی بتاؤ تو برائی کے بارے میں بھی ان کو خبر دو. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا, ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. اس روئے زمین پر کیے جانے والے تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا پاپ ہے. اور میرے بھائیوں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرنے والا ہے. ہمارے سماج کے اندر آج آپ دیکھیے بہت تکلیف ہوتی ہے. ابھی میں بودھن سے سفر کر کے آپ کے نظام آباد میں جب آیا, میں نے دیکھا جنکمپیٹ میں, آپ وہاں قریب دیکھیے تالاب کے پاس درگاہ ہے, وہاں مسلمانوں کی لمبی چوڑی قطار لگی ہوئی ہے. ان کو مسجد میں آنا توفیق نصیب نہیں ہے, مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں, اللہ سے مانگنے کے لیے راضی نہیں. ان کو دینے والا جو قبر میں پڑا ہے وہ دے سکتا ہے. میرے بھائی دنیا کے اندر صرف دینے والا ایک ہے, لینے والا بھی ایک ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رازق ہے, جس کو ہم نے آج تک پہچانا ہی نہیں, جس کو ہم نے جانا ہی نہیں. اور میں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں یہ اللہ کو پہچانیں گے کیسے, یہ اللہ کو بھولیں گے کیسے جب اللہ کو کبھی پہچانا ہی نہیں. جو پہچانتا ہے وہ بھولتا ہے اللہ کو. انہیں بتانا چاہیے اللہ کون ہے, اللہ کی توحید کیا ہے, شرک کی کتنی بڑی خطرناکی ہے, شرک کا انجام کیا ہے. میرے بھائی آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ, ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد شرک میں ملوث ہے. تعویذ لٹکا رہے ہیں, تعویذ لٹکا رہے ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں؟ ایک صحابی رسول اپنے بچوں کو تذکیر کے لیے, آیتوں کی تذکیر کے لیے ان کے گلے میں تختی وغیرہ لٹکا دیا کرتے تھے.
لہٰذا یہ دلیل ملتی کہ ہاں تعویذ لٹکانا چاہیے۔ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو سنو، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا، تعویذ لٹکائی، اس نے شرک کیا۔ آپ کا ایمان اللہ سے ہٹ کر کے اس معمولی سے دھاگے پر ہے۔ اگر یہ معمولی سا دھاگا کسی کی تکلیف کو دور کر سکتا، دنیا میں کوئی پریشان نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی پریشان نہیں رہتا۔ لیکن پریشانی کا دور کرنے والا، مصیبتوں کا دینے والا وہی اللہ ہے۔ سماج کے اندر یہ بہت بڑی برائی ہے۔ سبب کیا ہے اس برائی کا؟ سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ آج قرآن اور حدیث سے دور ہے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ابھی بات آگے آئے گی کہ آج علم سے دوری بھی ہمارے سماج کے اندر بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہے، اور ہمارے سماج کا بہت بڑا بگاڑ کا، تباہی کا بہت بڑا ریزن بن چکا ہے کہ ہمارے بچے علم دین سے بہت دور بھاگ رہے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ لوگ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں، تحقیق کریں، معلومات حاصل کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں، کیونکہ جب تک اللہ کو نہیں پہچانیں گے وہ اللہ کی کہاں سے مانیں گے؟ سماج کی برائیوں میں سے میرے بھائی ایک برائی یہ بھی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے برائیوں کی طرف بہت تیزی سے جا رہا ہے، اور آج کسی بھی سماج کے، کسی بھی معاشرے کے لیے اس کے نوجوان ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں۔ کسی بھی سماج کا کیپٹل اور پاور اور طاقت اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ اگر اس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں، اس قوم کے نوجوان بے مقصد ہو جائیں، کسی قوم کے نوجوان اپنی جوانی کو عیاشی میں، فحشکاری میں، سوشل میڈیا ایڈکٹ ہونے میں، اور اسی طریقے سے موبائل کے کثیر استعمال میں اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو برباد کرنے لگے، میرے بھائیوں وہ سماج اس دنیا سے بہت جلد مٹ جاتا ہے، وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان عیش پرست ہو چکا ہے، آج ہمارا نوجوان نشے کا عادی ہو چکا ہے، آج ہمارا نوجوان موسیقی کا عادی ہو چکا ہے، آج ہمارا نوجوان، مجھے کہنے دیجئے اور افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے قوم کا نوجوان اپنے زندگی کے مقصد سے بہت دور جا چکا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ دوسری قومیں اس کے خلاف کتنی تیاریاں کر رہی ہیں، اس کو مٹانے کے لیے کتنے جتن کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں آج ہمارا نوجوان گیم کا عادی ہے، کتنی ایسی خبریں آتی ہیں کہ فلاں نوجوان نے اپنے باپ کو مار دیا، اپنی ماں کو گالی دی، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ میرے بھائیوں یہ معاشرے کا ایک ایسا خطرناک اور ایک ایسا قبیح جرم ہے جس کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور دیکھنا پڑتا ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر آج نوجوان کس قدر اپنے اور اپنی زندگی کے مقصد سے بھٹک چکے ہیں۔ آپ اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھو، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے تمہیں طاقت دی، تمہیں قوت دی، تمہیں جوانی دیا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر تمہاری طاقت کو چھین لیا، تمہیں بوڑھا کر دیا، تمہیں کمزور بنا دیا۔ میرے بھائیوں یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ آج ہم جوانی میں، طاقت میں، قوت ہمارے بازوؤں میں، ہم نے کسی کو زیر کر دیا، کسی کو مغلوب کر دیا، جم جا کر کے ہم باڈی بنا کر اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں، اپنے جسم کے طاقت کا اظہار کرتے ہیں، دوسروں کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اسلام کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے مظلوم کی مدد کی جائے، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیا جائے۔ اسلام کبھی غنڈہ گردی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کبھی شر پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جو کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اے لوگو زمین میں فساد نہ مچاؤ، زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، کل قیامت کے دن اس جوانی کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا آپ سے۔ کیا پوچھا جائے گا؟ جوانی کہاں بتائی؟ عمر کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے، جوانی کہاں گزاری؟
کس چیز میں؟ خیر میں، شر میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتے ہیں جب تک ہم 5 چیزوں کے بارے میں نہ بتا دیں، 5 سوالات کے جوابات نہ دے دیں. ان میں سے ایک سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزاری، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کو کہاں گزارا، کہاں بتایا. اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس سوال کا جواب دینے کے لیے کیا تیار ہیں؟ کیا اللہ کے پاس اپنے جوانی کے قیمتی اوقات جو آج دنیا میں گزار رہے ہیں اس کے بارے میں جواب دہی کا احساس ہے میں اور آپ کو؟ میرے نوجوان ساتھیوں، شاید آپ کے دل میں خیال آتا ہو ہم تنہائی میں ہیں، ہم رات کے اندھیرے میں ہیں، رات کی تاریکی میں ہیں، کوئی ہمیں دیکھتا نہیں ہے، کوئی کسی کو میں نظر نہیں آتا. لیکن آپ کے دل کے نہا خانے میں، دل کے گوشے میں یہ بات رہنی چاہیے کہ آپ اس رات کے اندھیرے میں بھی تنہا نہیں ہوتے ہو. جس رب نے رات کو پیدا کیا ہے، جس رب نے رات بنائی ہے، وہ رب آپ کو اس رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر. او لوگوں تمہیں خوشخبری ہو، ان لوگوں کے لیے بشارت ہو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ خلوت میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، تنہائی میں ہو تو اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے. میرے بھائیو، اللہ وعدہ فرما رہا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی نیکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. میرے نوجوانوں، آج سوشل میڈیا کا استعمال تنہائی میں کریں، گندی اور فوش فلموں کو دیکھنے میں کریں، گندے ویڈیوز کو دیکھنے میں کریں، غلط استعمال کریں. ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، ہمارے ماں باپ نہیں دیکھتے، ہمارے دوست بھی نہیں دیکھتے، لیکن وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب اللہ دیکھتا ہے تو اللہ نے یہ بھی فرمایا یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. اے لوگوں، تمہارے نگاہوں میں کیا ہے، تمہاری نگاہوں کی جو چوری ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور تم نے سینے میں کیا چھپا رکھا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. آپ کے دل کے اندر کیا ہے، دل کے اندر کیا برائی چل رہی ہے، کیا پلاننگ چل رہی ہے، کیا منصوبہ بندیاں ہیں، اللہ اس کے بارے میں بھی خبر رکھتا ہے. اور آج جو حالت ہے ہمارے اور آپ کے سامنے کہ برائیاں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں، شادیاں مشکل ہو رہی ہیں. ابھی الحمدللہ اس مسجد میں آپ نے دیکھا کہ نکاح پڑھایا گیا، بہت خوشی کی بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ایسے روز 2-4-10 نکاح ہونے چاہیے ہمارے نوجوانوں کے، تاکہ یہ برائی سے بچیں، گناہ سے بچیں. اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو شادی کے نکاح کے بندھن میں باندھ کر ان کو برائی سے دور رکھتے، برائی سے ان کو بچا لیتے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں تعلیم دی. اللہ کے نبی نے یہی کہا ہے کہ اے نوجوانوں، تم اپنے آپ کو اپنے نگاہ کے فتنے سے بچاؤ، اپنے آپ کو اپنے شرمگاہ کے فتنے سے بچاؤ. اور ان دونوں فتنوں سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے تمہارے پاس، وہ ہے نکاح. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا اسے شادی کر لینا چاہیے، نکاح کر لینا چاہیے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. یہ نکاح جو ہے تمہیں نکاح کی فتنے سے بچا لے گا، تمہیں شرمگاہ کے فتنے سے بچا لے گا. لیکن آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیندار لڑکی کو دیندار لڑکے کو ترجیح نہیں دیتے. ہمارے پاس لسٹ ہے، کنڈیشنز کی لسٹ ہے ہمارے پاس. بہت زیادہ کمانے والا ہونا چاہیے، اس کی سیلری 1 لاکھ سے اوپر ہونی چاہیے، اس کا ایک بہت اچھا خاصا گھر ہونا چاہیے رہنے کے لیے، لڑکے کا کوئی نہ کوئی جاب ہو، جاب مطلب نوکری کر رہا ہو، نوکر ہو. یہ نہیں سوچتے نہیں بھائی کوئی بہت دیندار ہو، اللہ والا ہو، اخلاق والا ہو، اس کے چہرے پہ خوبصورت داڑھی ہو، جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا سبحان اللہ زین الرجال باللحا. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے خوبصورت کی. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے.
یہ ہمارا اور آپ کا ٹارگٹ نہیں ہوتا، مقصد نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے نوجوانوں کی شادیوں میں، نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں. نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ہمارے گھروں کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہمارے بچے پارکوں میں رنگ رلیاں منا رہے ہیں. میرے بھائیوں، اگر آج آپ نے اس معاشرے کے بگڑتے ہوئے اس جرم پر کنٹرول نہیں کیا، آگے آنے والا دن اس سے بھی بھیانک ہونے والا ہے، اس سے بھی خطرناک ہونے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ حالات خود ہمارے سامنے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کی بات ہے، میں خود نہیں کہہ رہا ہوں. آج اگر ہم لوگ نہیں سدھرے، آج نہیں سنبھلے، آج ہم نے دیندار لڑکے کو ترجیح نہیں دی، کان کھول کر کے سن لو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. لوگوں، تمہارے پاس نکاح کا پیغام لے کر کے کوئی آتا ہے، تمہارے پاس شادی کی پیشکش لے کر کے کوئی آتا ہے، دیندار ہے، اس کی دینداری تمہیں پسند آ جائے، اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، فزوجوہ، تم شادی کر دو. وَإِن لَمْ تَكُنْ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اس روئے زمین پر بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا، بہت بڑا بگاڑ برپا ہو جائے گا. آج ہم نے کرناٹک کے اندر اپنی ایک بہن کی جرأت کا جو مظاہرہ دیکھا، اس پر ہم بہت شاباشی دے رہے ہیں، دینا بھی چاہیے. لیکن آج اس سے بھی خطرناک معاملے اس کے اپوزٹ اور برعکس ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں اور غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں. ان کی ایک نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے جہنم کی آگ میں جلنے کی. میرے بھائی، اگر کوئی ایمان والی عورت اپنے گھر سے نکل جائے، مشرکہ ہو جائے، پھر اس کی نسل تباہ ہو گئی، اس کی نسل بگڑ گئی. آگے آنے والی جتنے بھی اس کے ذریعے سے نسلیں آئیں گی، اولادیں پیدا ہوں گی، سب کے سب مشرک. کتنا بڑا ظلم ہے یہ ہمارے معاشرے کا. ایک ایسا افسوسناک باب ہے، ایک ایسا افسوسناک پوائنٹ ہے جس کو بیان کرتے ہوئے دل روتا ہے. میرے بھائیوں، جسم کے اندر کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہے، زبان کانپتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے مسئلوں کو چھیڑتے ہو. یہ ہمارے سماج کی بہت بڑی تاریکی ہے، بہت بڑا ظلم. ہماری بہن نے جو ہمت کا مظاہرہ کیا، لوگوں نے جا کر کے وہاں پر انعام بھی دیے ماشاءاللہ، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی. الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. ان لوگوں کے سامنے جس جرأت کا، جس ہمت کا ہماری بہن نے مظاہرہ کیا، آج اسی ہمت کی ضرورت ہمارے نوجوانوں کو ہے، ہمارے اور آپ کے بہن بیٹیوں کو بھی وہی ہمت، وہی حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں ایک بات میں ضرور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے بھائیوں نے وہاں جا کر کے انعام بھی دیا. کسی نے 5 لاکھ دیے، تو کسی نے کچھ اور دیے، کسی نے حج اور عمرے کے لیے آفر کی ہے نا. سعودی میں کسی نے مکان اور گھر دینے کا وعدہ کیا، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری خبریں آ رہی ہیں. آج جو سین ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ ہماری بہن اور بیٹیاں کہیں اور جا رہی ہیں، کسی اور اسکول میں جا رہی ہیں، جس کا ذمہ دار ایمان والا نہیں، جس کا دیکھ بھال کرنے والے لوگ اسلام سے بہت دور، اسلام سے متنفر ہیں. مجھے یہ بتائیے آپ، کیا وہاں ہمارے اور آپ کے شریعت کے پابندی کے لوگ اجازت دیں گے؟ اور میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ان کے پرمیشن کی ضرورت ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں، نہیں ان لوگوں کو پرمیشن دے دینا چاہیے. ارے بھائی، یہ جملہ ہی تمہارا غلط ہے. ان کے پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے آسمان سے پرمیشن دی. ان کے پرمیشن کی کیا ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اس بچی کو انعام، اس کے حوصلے کو پیسوں سے نہ تولتے ہوئے وہی پیسے کسی ایسے ٹرسٹ میں، کسی ایسے تنظیم کے ساتھ لگا کر کے ایک کالج، ڈگری کالج، انجینئرنگ کالج ہم خود قائم کرتے جو ہمارے ماتحتی میں ہوتا، اور وہاں ہماری بچیاں حجاب میں پابندی کے ساتھ، شریعت کی پابندی کے ساتھ جاتی، علم حاصل کرتی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ گھر آتی. کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی. لیکن جو وہ چاہ رہے تھے وہی ہمارے اور آپ کے سامنے دکھتا نظر آ رہا ہے. وہ چاہ رہے تھے کہ لوگ پروٹیسٹ کریں، آج ہو رہا ہے. بھائی کس چیز کا پروٹیسٹ ہے؟ کہ وہ پرمیشن دے ہمیں، ہم ان کے کیا محتاج ہیں؟
آج مسلمان مالی اعتبار سے کمزور نہیں ہے، آج مسلمان مالی اعتبار سے کمزور نہیں ہے۔ آج ہندوستان کے اندر کروڑوں میں 30-35 کروڑ کی تعداد میں مسلمان اپنے اپنے گھروں سے 10 روپے 20 روپے نکالنا شروع کریں، جمع کرنا شروع کریں۔ ارے ایک کالج تو چھوڑ دو، بہت بڑی یونیورسٹی کھڑی کر سکتا ہے آج کا مسلمان، لیکن جذبہ ہونا چاہیے۔ ہماری ایمانی غیرت کب جاگتی ہے؟ کسی نے کمنٹ کر دیا، کسی نے حجاب پر پابندی کی آواز اٹھائی، ہم بوکھلا جاتے ہیں۔ یہ بوکھلاہٹ کب تک رہے گی مسلمانوں؟ جاگ جاؤ، ابھی وقت ہے۔ یہ کب تک بوکھلاہٹ رہے گی؟ یہ دوسروں کے سامنے ہمارے پیسے بینکوں میں سڑ رہے ہیں اور ہمارے قوم کے بہن اور بیٹیوں کی عزتوں پر دوسرے لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ کب تک آپ کے پیسے کس فائدے کے، کس کام کے؟ ابھی اگر نہیں جاگے، ابھی اگر بیدار نہیں ہوئے تو وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے حجاب پوری دنیا میں ٹرینڈنگ میں آئے گا اور ہر جگہ ایسے غافل، ایسے درندے، شریعت کے خلاف ورزی کرنے والے ایسے ظالم پیدا ہوں گے جو کھلے عام یہ چیلنج کریں گے کہ ان بچیوں کو ہم اپنے کالج میں، اپنے جو ہے اسکولوں میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بات میں دم اس وقت پیدا ہوتی، ان کے سوال کا جواب ہم سینہ تان کے اس وقت دے سکتے تھے جب ہم ان کے سامنے کھلے طور پر یہ چیلنج کرتے کہ جاؤ مبارک ہو تمہیں تمہارا کالج، جاؤ مبارک ہو تمہاری ڈگری کالجز، جاؤ مبارک ہو تمہاری یونیورسٹیز۔ اللہ نے دعوت دی ہے ہمیں، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے ایسے ہزاروں کالجز بنائیں گے، ایسے ہزاروں ڈگری کالج بنائیں گے جہاں پر ہمارے گھروں کی بہنیں، ہمارے گھروں کی بیٹیاں عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ پڑھیں گی اور ہمیں تمہارے سامنے بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہونا چاہیے تھا، اس کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے ہم اپنے آپ میں وہ بیداری پیدا کریں۔ کرنے والا کون ہے بھائی؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا؟ سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے۔ بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا؟ سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے۔ چاہتے تو سب ہیں، کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا کون کرے گا؟ یہ ہمارے مسلم سماج کا بہت افسوسناک مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کرنا چاہیے، تو بولنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، جیسے میں بول رہا ہوں بھائی، کمنٹ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن کرنے والا کون ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے۔ اللہ پیدا کرے ایسے مصلحین کو، ایسے نیک لوگوں کو جو ہمارے قوم کے لیے کچھ سوچ سکیں اور کچھ کرنے کے ان کے اندر حوصلہ جذبہ ہو۔ اللہ آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ سماج کے اندر یہ بہت بڑی برائی ہے، ہمارے نوجوانوں کا بگاڑ۔ اور میرے نوجوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کے اندر دینداری ہے، نکاح کرنے کا جذبہ ہے، پیسے نہیں آپ کے پاس، آپ گھبراؤ نہیں، آپ گھبراؤ نہیں۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ پر واجب ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرا حق ہے، میں اس کی ضرور مدد کروں گا۔ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، والمکاتب الذی یرید الادا، وہ غلام جو اپنے آقا سے، اپنے مالک سے آزادی چاہتا ہے، والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا نوجوان جو اپنے عزت کی حفاظت چاہتا ہے، اپنے آبرو کی حفاظت چاہتا ہے۔ اللہ ان 3 قسم کے لوگوں کی ضرور مدد کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے کی بگاڑ میں سے ایک سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے عورتوں کا بگاڑ۔ ہماری بہن مسکان نے جس جذبے کا اظہار کیا، میں اس پر داد پیش کرتا ہوں، مبارکبادی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ جذبہ عطا فرمائے۔ لیکن یہاں ایک باریکی اگر آپ نے غور کی ہوگی کہ ہماری اس بہن نے جس طریقے سے حجاب پہن کر کے ہمت کا ان کے سامنے ڈٹنا آسان بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اس کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں۔ لیکن بہت ساری ہماری گھروں کی بیٹیوں نے دیکھا کہ وہ مسکان حجاب میں تھی، چہرے پہ ماسک لگایا ہوا تھا۔ اب یہ مسئلہ ٹرینڈنگ میں، انہوں نے اپنا فیس کور اتار دیا، یہ بھی اب ماسک میں چل رہی ہے، یہ بھی ماسک میں آ گئی۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسی ہمارے گھروں کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے دیکھا کہ بھئی ہاں، ارے مسکان کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرو، مسکان کا وہ ایمانی خیرت جو اس کے دل میں تھی اپنے اندر لانے کی کوشش کرو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے۔ اگر دیندار نہیں بنایا، توحید کی حقیقت نہیں بتائی،
توحید کے بارے میں وضاحت نہیں کی، شرک کے بارے میں نہیں سمجھایا۔ جس کے دل میں ایمان نہ ہو اس کے دل میں ہمت حوصلہ نہیں آ سکتا ہے۔ جس کے دل میں شرک موجود ہو وہ ہر جگہ ڈر جاتا ہے، ہر جگہ خائف ہوتا ہے، اور جس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اس کے دل سے حیا بھی نکل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان الایمان ان الحیاء والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان کو ملا دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے۔ اذا ذهب احدهما ذهب الاخر، اگر حیا دل سے نکل جائے تو ایمان نکل جاتا ہے، اگر دل سے ایمان نکل جائے تو حیا بھی باقی نہیں رہتا۔ میرے قوم کے بیٹیوں اور بہنوں، آپ اپنے اندر وہ جذبہ لانے کی کوشش کرو، وہ حوصلہ لانے کی کوشش کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکان کے اندر پیدا کیا ہے۔ اسی لیے عرب ایک شاعر نے کہا تھا کہ اے مسکان، اے میری بہن، تم نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، اگر تم نبی کے زمانے میں ہوتی تو تیرے بارے میں کوئی آیت کریمہ ضرور نازل ہوتی۔ تو اگر نبی کے زمانے میں ہوتی تو آسمان سے عرش والا تیرے بارے میں کوئی سورہ کریمہ نازل کرتا۔ آج اس ہمت کا مظاہرہ کیا ہے میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنے بہنوں کے اندر، اپنے بیٹیوں کے اندر اسی تربیت کی اور اسی اصلاح کی اور اسی تعلیم کی ضرورت ہے۔ ان کو کبھی نہیں سمجھایا بیٹے مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، مٹانے والا آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر عرش والا بچانا چاہتا ہے اور اگر وہ مٹانا چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کر کے بھی تجھے نہیں بچا سکتی ہے۔ یہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا۔ یہ سمجھانے والے ہمارے پیارے نبی اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے نبی کے سامنے جو 5 سال کے 7 سال کے کھیلنے والے بچے ہیں ان کو اللہ کے نبی تعلیم دیتے۔ حضرت حسن مسجد میں بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدقے کا کھجور رکھا ہوا تھا، ایک منہ کے اندر ڈال دیا۔ چھوٹا بچہ 5 سال کا، اللہ کے نبی چاہتے تو منہ کے اندر انگلی ڈالتے اسے باہر پھینک دیتے، جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اصلاح فرمائی، آپ نے فرمایا اے حسن، ہم اہل بیت میں سے ہمارے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ کخن کخن، اے حسن اپنے منہ سے باہر نکال دو، اپنے منہ سے باہر پھینک دو۔ میرے بھائیوں غور کرو، 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی حلال و حرام سمجھا رہے ہیں۔ آج اپنے بچوں کو اپنے توحید تو دور کی بات، حلال و حرام تو دور کی بات، ہم نے دین کی کوئی اہم بات بھی اپنے بچوں کو نہیں سمجھائی۔ ہم نے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنایا۔ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں، اور ہماری ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا، اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی عبداللہ ابن عباس کے ساتھ ہیں، کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اپنے بچوں کو ہم یہ سمجھائیں، بچے تو اللہ کے دین کی پابندی کرے گا تو کہیں بھی رہے اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کرناٹک میں جو حادثہ پیش آیا، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ وہ بیٹی مام لنچنگ ہونے سے بچ گئی، قریب تھا کہ وہ درندے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، اس کو مار دیں، حملہ کر دیں، قریب تھا کہ اس کی جان لے لیں، لیکن مام لنچنگ ہونے سے وہ بچ گئی، اللہ نے بچا لیا۔ اور وہاں کے اساتذہ کی بھی محنت تھی جنہوں نے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، ان میں سے اکثر شرپسند تو ایسے تھے جو وہاں کے تھے ہی نہیں، اس کالج سے تھے ہی نہیں۔ میرے بھائیو آج یہ ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ۔ ہم نے اپنے بچوں کو اگر یہ سمجھایا کہ اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر مدد کی ضرورت پڑے گی بیٹے تو اللہ سے مانگنا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور یہ بات تو سن لے، اگر تو دنیا میں رہ رہی ہے اور اللہ نے تیرے ساتھ ایسا ارادہ کیا ہے کہ خیر نہیں شر لکھا ہوا ہے، نصیب میں مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے پوری دنیا تجھے مٹانے پر آمادہ ہو جائے، اللہ بچانے پر آمادہ ہو جائے، پوری دنیا تجھے مٹا نہیں سکتی ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور جو سن لے، پوری دنیا تجھے نفع دینا چاہے، تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، اگر اللہ نے تیرے حق میں فائدہ نہیں لکھا، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہم سکھائیں اپنے بچوں کو، یہ تعلیم دیں اپنے بچوں کو۔
آج ماں کیا کرتی ہے، بچہ کھانا نہیں کھاتا، بیٹا فون لے لے، بچہ نہیں سوتا، بیٹا شیر آ جاتا، بندہ آ جاتا. یہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہم سکھا رہے ہیں. تو جو بچہ کتا بلی کا نام سنتے ہوئے آیا بچپن سے، وہ شیر کیسے بن سکتا ہے؟ جو بچہ اللہ کا نام سنتے آیا بچپن سے، جس کے ایمان کو ماں باپ نے مضبوط بنایا، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، ایمان کی خیرت پیدا کی، وہ بچہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا انقلاب لانے والا بچہ بنتا ہے اور پورے سماج کو بدل کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، وقت کم ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے یہاں بیٹھے کو قبول فرمائے. میں محسوس کر رہا ہوں ہمارے بہت سارے بھائی کھانے پینے کے بھی مصروف ہیں، تو لہٰذا ایسے موقع پر گفتگو کرنا بھی فضول ہی ہے، اس لیے کہ ہم بات کر رہے ہیں، آپ کا دماغ سموسے میں لگا ہوا ہے، تو ہماری باتیں آپ کے سروں کے اوپر سے جائیں گی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی بھائی کھا رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، آپ سکون سے بیٹھیں، اطمینان سے کھائیے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. اور یقیناً جو ہے بہت سارے احباب ہمارے یہاں پر اجتماع میں شامل ہوئے. یقیناً شمولیت کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے ایسے اجتماعات میں. عام طور پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے، سمجھتے ہیں اجتماع وہی کامیاب ہے. وہ اجتماع کامیاب نہیں، تعداد پر اجتماع کامیاب نہیں ہوتا. یہاں آئے ہوئے بھائیوں میں ایک بھی اگر بات سمجھ گئے، اس پر عمل کر لیا، اس چیز کو پورا کر لیا، انشاءاللہ اجتماع کامیاب ہے. ثم انشاءاللہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سماج کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے بہن اور بیٹیوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر اللہ ایمانی غیرت، ایمانی حوصلہ، ایمانی ہمت پیدا فرمائے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر، اسلام پر باقی رکھے اور اسی پر خاتمہ ہو. آمین تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.